ایک ایسے ماڈل کے طور پہ برآمد ہو سکیں کہ پوری دنیا ان کی پیروی کر سکے. ان میں سے ایسے لوگ نکالے جا سکیں کہ جو نبوت اور رسالت کے انوار و تجلیات اور اللہ کے بھیجے ہوئے برکات کو اپنے اندر اس طرح سمو سکیں کہ جب وہ رسول خدا کے بعد آپ کے دین کا جھنڈا لے کے کھڑے ہوں تو دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک پہنچا سکیں. جن کی وفاداریاں تبدیل نہ ہوں، جن کی جانثاریوں کا معاملہ کبھی وہ متنازع نہ ہو، متردد نہ ہو، اور وہ ہمیشہ جس چیز سے کمیٹڈ ہو گئے اس چیز پہ قائم رہ کر اپنا تن من دھن لٹا دیں. یہی مطلوب تھا. ایسے جانباز اس میں سے نکالنے تھے، ایسے ماڈلز اس میں سے نکالنے. وہ نکل کر آئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جہاں یہ بتایا کہ دیکھو میرے رسول کس شان سے انہیں تعلیم دیتے ہیں، دیکھو کس شان سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں اور دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، وہاں یہ بھی بتایا کہ دیکھو کہ یہ کس شان سے میرے رسول کی تصدیق کر رہے ہیں، میرے رسول کی تائید میں کھڑے ہیں، کیسے اپنے سروں کو رسول کے راستے میں انہوں نے چراغوں کی طرح بچھا دیا ہے اور رسول کے راستے میں اپنے دلوں کو بچھائے بیٹھے ہیں، اور کس طرح قربانیاں دیے جا رہے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. دیکھو ان میں کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا عہد پورا کیا اور جان کے نذرانے پیش کر دیے، اور کچھ وہ ہیں جو انتظار کرتے ہیں، ہاتھ پر ہتھیلی پر اپنی جان رکھ کر اس انتظار میں ہیں کہ کب رسول حکم فرمائے اور کب جان کا نذرانہ پیش کیا جائے. دیکھو والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ ہے میرا رسول جو سچائی کا پیغام لے کر آیا، ایک وہ ہے جو لے کر آیا، وہ میرا رسول ہے. والذی جاء بالصدق، اور اس کے بعد پھر دوسرا وصدق بہ، اور دوسرا دیکھو وہ ہے جس نے سب سے پہلے اس سچائی کو قبول کر کے صدیق اکبر کا ٹائٹل حاصل کیا. تو یہ بھی دیکھتے جاؤ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس سچ کا اور اس حق کا حق ادا کیا، اس صحبت نشینی کا حق ادا کیا. تو ان کو نکھار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان کو نکھار دیا. یہ چنگاریاں تھیں جو راکھ کے نیچے دبی ہوئی تھیں، یہ وہ بیج تھا جو بغیر پھوٹے زمین کی تہ میں دب چکا تھا، یہ وہ پھول تھا کہ جس کو ابھی مسکرانا تھا، کلیاں تھیں جن کو وہ مسکرانا تھا. لہذا اللہ کے رسول کی صحبت فیض ترجمان نے ان کلیوں کو پھول بنا دیا، ان ذروں کو آفتاب بنا دیا. یہ ذرے تھے جن میں آفتاب کا پوٹینشیل موجود تھا. خدا کے رسول کی صحبت نے وہ پوٹینشیل ان کے اندر ظاہر کر دیا اور ان ذروں سے آفتاب نکال کے دکھا دیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ببرکت کا فیض تھا، اور یہ آپ ہی کے ہاتھوں ہو سکتا تھا، کسی اور کے ہاتھوں نہیں ہو سکتا تھا. یہ آپ ہی کے ہاتھوں سے ہو سکتا تھا. لہذا ذرے آفتاب بن گئے، کلیاں پھول بن گئی، پودے جو ہیں وہ بڑھ بڑھ کے گلستان بن گئے. آپ نے زمین میں گم شدہ ان حقیقتوں کو نکھار کے دنیا کے لیے آئیڈیل بنا دیا. جہالت میں، عہد جاہلیت میں گم گشتہ ان کرداروں کو آپ نے دھو کر صاف کر کے دنیا کے لیے بہترین مثال بنا دیا، اور ایک ایسی لائق تقلید جماعت میں تبدیل کر دیا کہ آج مشرق و مغرب کی کوئی قوم عرب کے اس دور کو، صحابہ کرام کے زمانے کو فالو کیے بغیر، ان کے راستے پہ چلے بغیر رسول اللہ کے دامن تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا. یہ ہوا وہ کہ ذرے زر بن گئے، قطرے گوہر بن گئے. تو نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے حبشی کو رشک کمر کر دیا. حبشی رنگ کا سیاہ، اسے رشک کمر کر دیا. ڈوبا سورج تیرانا تیرا کام ہے. یہ تھے وہ باکمال لوگ جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا حق ادا کیا، جنہوں نے وہ